محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو اس وقت ایام گزر رہے ہیں، یہ مہینہ اور اس سے اگلا مہینہ جو چل رہا ہے، یہ حج والے مہینے کہلاتے ہیں، اور آنے والے مہینے میں کچھ ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جو کسی دوسرے مہینے میں ادا نہیں ہو سکتی، اور ان عبادتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسولوں میں اس نمایاں کردار کے مالک ہیں کہ جو کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی اور دوسرے رسولوں کو نہیں دیا۔ ایک چیز میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے باپ بیٹے کا رشتہ۔ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، اور ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، تو باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ باپ حافظ نہ ہو اور بیٹا حافظ ہو تو حافظ ہونے کے ناطے تو مرتبہ مقام بیٹے کا بڑا ہے، لیکن باپ ہونے کے ناطے مرتبہ کس کا بلند ہے؟ باپ کا بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پر گئے تھے تو ہر نبی اور ہر رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایسے پہنچے کہ جہاں فرشتے طواف کر رہے تھے۔ جیسے زمین والوں کا خانہ کعبہ ہے، ایسے ہی آسمان والوں کا بھی خانہ کعبہ ہے۔ آسمان والوں کا جو خانہ کعبہ ہے اسے بیت معمور کہا جاتا ہے۔ تو فرشتے طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، سفید چٹی داڑھی، سفید عمامہ بنا ہوا، چہرہ بڑا بھرا ہوا، اور آرام سے وہ بیت معمور پر ٹیل لگا کر بیٹھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جس نبی اور رسول کے پاس گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں، لیکن ابھی جو بزرگ ہیں جو اوپر والے خانہ کعبہ پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ کھڑے نہیں ہو رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون بڑے میاں ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اولاد کو باپ کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ دیکھو باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، بیٹا چاہے کچھ بھی بن جائے لیکن باپ اور بیٹا ہونے کے ناطے وہ باپ سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بڑے پیغمبر ہیں کہ جن کو دنیا کی ہر قوم ادب سے یاد کرتی ہے، جن کو دنیا کی ہر قوم ادب اور احترام کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ آپ یہودی کو دیکھ لیجئے، یہودی ہمارے نبی کا کبھی بھی ادب و احترام نہیں کرتے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیجئے، عیسائی ہمارے نبی کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ آپ مشرکوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے نبی کا کبھی بھی انہوں نے ادب و احترام نہیں کیا۔ تو خانہ کعبہ میں مشرک تھے، اور مکے میں مشرک تھے، اور مکے میں عیسائی لوگ بھی تھے، اور پھر مدینے میں یہودی لوگ بھی تھے۔ مدینے میں گئے تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کی ادب و احترام نہیں کیا، اور جب مکے میں تھے تو عیسائیوں نے اور مشرکوں نے آپ کا ادب و احترام نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل قدر پیغمبر ہیں کہ جن کا دنیا میں ہر قوم ادب و احترام کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں، 4-5 نبی اور رسولوں کو چھوڑ کر وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے،
بنی اسرائیل، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بنی اسرائیل، انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے جتنے بھی دھڑے نکلے ہیں، جتنی بھی نسلیں نکلی ہیں، ان کا سارا لنک جو ہے وہ کس سے جڑتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے جو 12 بھائی تھے، ان 12 بھائیوں سے کیا نکلا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کا اور یہودیوں کا خاندان، ان کا قبیلہ نکلا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب یہودی بھی کرتے ہیں، وہ بھی ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، اور عیسائی بھی اور مشرک بھی۔ اتنا بڑا پروٹوکول دنیا میں کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر مذہب، ہر ریلیجن والے کا جو لنک جڑتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ یہ تو ہو گیا تھوڑا سا ان کا خاندانی معاملہ اور نسل کا معاملہ۔ اب جو اصل بات مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند چیزیں ہمیں ایسی سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھ لیں تو موجودہ دور میں ہمیں بہت بڑی رہنمائی ملے گی، موجودہ دور میں ہمیں بہت بڑی رہنمائی ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ہمیں قربانی نہیں دی ہے، یہ تو ہماری بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے صرف نمازیں لی ہیں، روزہ لیا، قرآن لیا، لیکن جو باقی دین ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے نبی کا باقی دین نہیں لیا، باقی دین میں ہم اپنی منمانی کرتے ہیں۔ ہم نے جب وعدہ کر لیا، جب توڑنا چاہا توڑ دیا۔ ماں باپ کے ساتھ جب چاہا اچھا برتاؤ کر لیا، جب چاہا برا برتاؤ کر لیا۔ پڑوسیوں کو جب چاہا پکڑ کے دبا لیا اور جب چاہا ان کو خوش کر لیا۔ آج ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ آقا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک بندے سے وعدہ کر لیا ہے، جہاں وعدہ کر لیا اس کے آنے کا وہاں وعدہ تھا، 3 دن تک آپ وہیں کھڑے رہے، اس لیے کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے کے لیے گئے، رات میں سونے کے لیے گئے، پخانہ پیشاب کے تقاضے کے لیے گئے، لیکن باقی وقت میں آپ نے اس بندے کا وہاں انتظار کیا کہ اگر میں محمد رسول اللہ وعدہ خلافی کروں گا تو میری قوم اور میری نسل اور میری امت آنے والے وقت میں کیا کرے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس امت کو حج ہی نہیں دیا، صرف قربانی نہیں دی ہے، بلکہ یہ بھی دیا ہے کہ دیکھو کبھی بھی ماحول میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش مت کرنا کہ جی کیا کریں زمانے یہی چل رہا، ایسا کبھی مت سوچو کہ جی کیا کریں زمانے یہی چل رہا، کہ جی کیا کریں کرنا پڑ گیا، حالات ہی ایسے تھے۔ اب بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس گھر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا باپ بت کا پجاری ہی نہیں بلکہ بتوں کو بنا کر بازاروں میں رکھ کر اور سر پہ ٹوکری میں رکھ کر بازاروں میں بیچنے والا بھی ہے، پوجا بھی کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، بنا کر اپنے ہاتھوں سے بازاروں میں لوگوں کو فروخت بھی کر رہا ہے۔ اب ان کی نسل میں، ایسے بندے کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر رہا ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اور پھر وقت کا جو بڑا بادشاہ نمرود، وہ اس پوزیشن پر ہے کہ وہ یہ کہلواتا ہے کہ بھئی میری عبادت کرو، میں خدا ہوں تمہارا۔ آج کا حالات تو یہی ہے نا، بہت سارے لوگوں کی زبان پہ ہم مجبور تھے، بھئی کیا کرتے، شادی بیاہ کا مسئلہ تھا، میں اکیلا کیا کرتا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوچ لیتے میں اکیلا کیا کر لیتا تو بتاؤ ہزاروں نبی اور رسول کی نسل میں آئے، یہ کام اتنا بڑا ہو جاتا پھر۔ بلکہ ہمیشہ ہر انسان کو یہ حوصلہ رکھنا چاہیے، بھئی میں غلط کا ساتھ نہیں دوں گا، میں تو سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جب میں سچ کے ساتھ رہوں گا، میں نیکی کے ساتھ رہوں گا اور بدی کا ساتھ چھوڑوں گا تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی۔ ہمیشہ یہ ذہن میں تصور رہنا چاہیے، یقین رہنا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، وہ آپ کے خلاف ہے، معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا کرو. قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی اور رسول کا نام آیا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں دوسرے نمبر پر جن کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے قرآن میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے. تو کوئی تو بات ہوگی بھائی اتنے بڑے پیغمبر کا نام بار بار اللہ تعالیٰ لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جتا رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ بھئی دیکھو کتاب میں یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو پڑھا کرو، ان کی زندگی کو پڑھو، انہوں نے کیسے حالات میں پرورش پائی ہے، کیسے حالات میں بچپن رہا، کیسے حالات میں جوانی رہی، ابا کے ساتھ کیسا بھیٹا پڑا ہے، اماں کے ساتھ کیا معاملہ رہے اور چچا تاؤ کے ساتھ کیا معاملات رہے، اور وقت کا جو بادشاہ ہے نمرود ہے وہ خدائی دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات رہے، کیا ان کے علاقے کے حالات تھے. اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد میں آج بھی ہزاروں سال کے بعد میں ہمارے بچے کے زبان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہہ رہا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ جو صفات، جو عادتیں، جو خصلتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو. اللہ تعالیٰ اس بات کو فورس کروا رہا ہے ایمان والوں سے، اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی اتباع کرو، پیروی کرو. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چھیڑا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ دیکھو جو حالات ان کے اوپر آئے وہ حالات آج ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں، آ ہی نہیں سکتے بلکہ ہمارے اوپر گزر رہے ہیں وہ حالات. کہ اور کسی سے تو کیا کہنا اور کسی سے تو کیا واسطہ پڑھنا، خود کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی آواز بلند کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سورج کی پوجا کرتے ہو، یہ بتاؤ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح کو نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے؟ تو یہ ڈوب جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کا کوئی حاکم ہے، اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ خود بادشاہ ہوتا تو یہ نکلنے کے بعد کبھی ڈوبتا نہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگوائی. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سورج تو دور کی بات چاند کے بھی پجاری، چاند کی بھی پوجا کرنے والے، اور چاند کے پجاریوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیسے اس کی پوجا کرتے ہو، یہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے اور ایک زمانہ آتا ہے کہ بالکل دکھائی نہیں دیتا، یہ رات کو نکلتا ہے دن کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو بتاؤ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو کم برتی بھی ہو اور گھٹتا بھی ہو اور بالکل مان بھی پڑ جاتا ہو، بالکل بند بھی ہو جاتا ہو؟ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کم بڑھتی ہوتا ہے، یہ گھٹتا بڑھتا ہے، اس کا مطلب اس کے اوپر کوئی حاکم ہے، کوئی بیٹھا ہے، اس کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے، جبھی تو یہ حرکت ایسی کر رہا. اگر یہ خود خدا ہوتا تو یہ گھٹتا بڑھتا نہیں. ایک قوم ایسی تھی جو ستاروں کی پوجا کرتی تھی، اور یہ سارا مقدمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ستاروں کے پجاریوں سے کہا کہ تم کی پوجا کرتے ہو، کہ کیوں؟ یہ دیکھتے نہیں رات میں نکلتے ہیں. بھائی اگر یہ خدا ہوتے تو یہ دن میں کیوں چھپ جاتے ہیں؟ اگر یہ خدا ہیں تو یہ دن میں کیوں چھپ جاتے ہیں؟ بھائی سورج نکلتا ہے ان کی روشنی مدم ختم. بڑا تو وہ ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی جائے تو بڑا ہی نہ ہو کوئی. اس کا مطلب یہ خدا نہیں ہو سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا وہ ہے جو سورج کو گھٹا بڑھا رہا ہے، جو نکال رہا ہے اور چھپا رہا ہے، اور خدا وہ ہے جو چاند کو گھٹا بڑھا رہا ہے، چھپاتا ہے اور نکالتا ہے، اور خدا وہ ہے جو ستاروں کو چمکاتا ہے. خدا نہ تم ہو نہ تمہارا بادشاہ ہے، اور جن کو تم نہ خدا مانو خدا یہ بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے موقع پر آواز لگائی ہے یہ والی کہ باپ بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ خدا ہے، باپ بھی کہتا ہے جو میری ٹوکری میں رکھے ہیں یہ خدا ہے، اور جو وقت کا بادشاہ نمرود اس کا الگ مسئلہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. اب جب باپ کو پتا چلا تو اب باپ کی الگ کہانی شروع ہوئی. باپ یہ کہہ رہا ہے ارجمنک واجرنی ملیہ، اے ابراہیم دیکھ بھائی اگر تو ان حرکتوں سے باہر نہیں آیا نا تو پتھروں سے مار مار کے میں تجھے ختم کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی بات کہہ دی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا ماحول نیکی کے سامنے بدی کا زیادہ ہوگا. آج وہ ماحول سامنے ہے ہمارے. آپ دیکھ لیں
نماز پڑھنے والے کتنے پرسنٹ ہیں؟ اور پھر نماز پڑھنے والوں میں بھی پابندی سے کتنے پرسنٹ ہیں؟ اور پھر نماز پڑھنے والوں میں بھی فجر کی پابندی کرنے والے کتنے پرسنٹ ہیں؟ ہاں دیکھ لیں بدی کا غلبہ زیادہ ہے یا نیکی کا غلبہ زیادہ ہے؟ ہاں دیکھ لیں ہماری شادی بیاہوں میں حال کس کا ہے؟ نیکی کا غلبہ زیادہ ہے یا بدی کا غلبہ زیادہ ہے جی؟ بدی کا غلبہ زیادہ ہے۔ ابا جی سے کہہ دو ایسا مت کرو، دیکھ کیا کرو، لونڈے نہ مانے لونڈیاں نہ مانی۔ اگر یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، ابا نہ مانے، بادشاہ نہ مانا، قوم نہیں مانی، تو بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اتنے ہزار پیغمبر نبی آ جاتے۔ اور یہاں تک بات آن پہنچی کہ اگر نہیں مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ ساری کی ساری قوم کہاں جانے لگی؟ میلے میں جانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں نہیں جاتا تمہارے ساتھ میلے میں، کیوں؟ اس لیے کہ میں بیمار ہوں۔ پتہ مفسرین کیا فرماتے ہیں یہاں پر؟ 23ویں پارے میں یہ واقعہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تو تھے نہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بیمار کیوں بتایا؟ بیمار نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن کیا کہا؟ جب قوم کہہ رہی ہے چلو میلے میں، قوم کیا کہہ رہی ہے چلو عرس میں، قوم کیا کہہ رہی ہے چلو بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے میلوں کی بھی یہی کہانی ہو گئی۔ نوجوان لڑکے تو اپنی آنکھوں کی سکائی کرنے جاتے ہیں، بتاؤ جی ہے نہیں ایسا؟ نوجوان لڑکیاں فل میک اپ میں جا رہی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے میلے یہ رونق بخشی جاتی ہے وہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ دن میں جا کے دیکھ لو سارے سوئے ہوئے ملیں گے، میلے میں سائیں سناٹا، اور ساری رونق جو ملے گی آپ کو وہ رات کے وقت میں ملے گی۔ ابھی ہمارے ادھر یہ رام گنگا ندی ہے نہیں، وہاں ایک مزار ہے، ہر سال وہاں کا عرس لگتا ہے، اور کچھ ہمارے بھائی وہاں دیگ لے کے جاتے ہیں، بریانیوں کی دیگیں لے کر کے جاتے ہیں، وہاں کھلاتے ہیں کھاتے ہیں۔ اور سارے کھانے والے بھی کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں کہ اگر چاہیں تو کئی وقت کا غریبوں کو کھلا دیں گے، اور کھانے والے وہ ہوتے ہیں۔ ابھی 2-2.5 سال کی بات ہے، وہاں پہ بہت تگڑا جھگڑا ہوا، لٹ بجائے، آپس میں لٹ بجا ان میں۔ پتا کیوں لٹ بجا؟ ایک لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑخانی کر دی تھی۔ یہ آج ہمارے مزاروں کا حال ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ شکر مناؤ یہ جو مزار میں اندر آرام کر رہے ہیں نا، ان کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اللہ انہیں باہر آنے کی اجازت دے دے نا، تو جتنے یہاں آنے والے ہیں یہ سب سے پہلے ان آنے والے کو پر لٹ بجائیں گے، جیسے تم نے مزاروں کی حالت بنا رکھی ہے، یہ بجائیں گے سب سے پہلے لٹ۔ اور اگر یہاں یہ موقع نہیں مل رہا تو اللہ کے یہاں یہی اللہ کے سامنے اللہ کے فرشتوں سے ان کے اوپر لٹ بجوائیں گے، اے اللہ ہمارے مزاروں پہ ان بے حیائی کی اجازت نہ تو نے دی، نہ ہم نے دی، نہ ہمارے نبی اور ہمارے رسولوں نے دی۔ اے اللہ ان سے پوچھ انہوں نے ایسے کام کیوں کروائے، جواب کوئی ہونا پر بنے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان کے اوپر لٹ بجوائے گا کہ تمہیں شرم غیرت نہیں آئی میرے ولیوں کی مزاروں کی بے حرمتی بے ادبی کرتے ہوئے؟ کہ آج کی نوجوان لڑکیاں فل میک اپ کر کے بے پردہ ہو کر کے وہاں جا رہی ہیں۔ تو آج حالات یہ ہیں، ہمارا کلیئر جانا ہوا، وہاں پر کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے چہرے پر نقاب ہو، سارے کے سارے چہرے دکھائی دے رہے ہیں، اور کسی کے لپسٹک لگی ہوئی، کسی کے کچھ لگا ہوا، فل ساری کی ساری میک اپ میں۔ یہ حالات ہے مزار کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ زمینیں ہیں نا، جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ بری جو جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ آج بازاروں سے بھی زیادہ برے حالات ہیں مزاروں کے، بے پردگی کے اعتبار سے یہ حالات ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا ان کی قوم نے چلو عرس میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بابا میں نہیں جاتا، میں بیمار ہوں۔ تو آپ بیمار کیوں کہا اپنے آپ کو؟ اس نے بیمار کہا تھا کہ ہر وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے فکر میں ایسے رہتے تھے جیسے بیمار ہیں۔ اس طرف نگاہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ تمہاری بددینی کو دیکھ کر، تمہاری بدعقیدگی کو دیکھ کر کے، اور تمہارے اندر جو بگاڑ ہے کہ تم اصل رب کو خدا کو بھول کر کے ان مورتیوں کو، ان دیوی دیوتاؤں کو اپنا خدا ماننے بیٹھے ہو، ان کالے اور سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے میری طبیعت میں ہر وقت بیماری رہتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں۔ حقیقت میں وہ بیمار نہیں تھے، بیمار وہ اس وجہ سے اپنا آپ کو کہہ رہے تھے۔ کون ساری کی ساری چلی گئی۔ اب وہ جو بت خانہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھوڑا لے کر کے گئے وہاں پر، اور چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اور جب توڑا سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو، جو بڑا گھوڑ گھنٹال تھا، جو سب کا باپ تھا، وہ بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا لیا، اور ہتھوڑا لے کر کے وہ اس کے کاندھے پر رکھ دیا، لے سنبھال لو یہ سب۔
क्यों? आने वाली कौम को जवाब देना है ना, तो पहले से ही अल्लाह तबारक व तआला वो सूरत बनवा रहा है। वो सारा वो हथौड़ा जो बड़ा बुत था उसके कांधे पर रख दिया, और जब सारे के सारे आए तो देखा कि खाना भी रखा हुआ है, पीना भी रखा हुआ है, शरबत भी रखा हुआ है, बिरयानी भी रखी हुई है, मुर्ग मुसल्लम भी रखे हुए हैं, लेकिन हमारे बुतों की जो है ना बुरीगत बनी हुई है, ये हुआ क्या है? तो अब उन्होंने कहा कि इब्राहिम जो नौजवान है ना, इसके बारे में हमने सुना ये इनको बुरा भला कहता है, उसको बुलाओ। बड़ा लंबा वाक़या है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई ये जो टूटे पड़े इनसे पूछो, तुम कहते हो ना ये बेटे देते हैं हमें, बेटियां देते हैं, तुम कहते हो ना ये सुनते हैं हमारी, ये हमारी मदद को पहुंचते हैं, कहते हो ना तुम, अब इनसे पूछो तुम्हें तुम्हारे ऊपर हथौड़ा किसने बजाया है? तो अब उन्होंने कहा ए इब्राहिम तुझे पता नहीं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम्हें पता है ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो ये तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? ये बताओ ये तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? एक बात यहाँ मैं कहा करता हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपने से और अपने नबी से और अपने दीन से दूर रखता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मत पर पर्दा डाल देता है, जैसा इन लोगों की मत पर पर्दा डाला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हकीकत बता रहे हैं, जब ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये तुम्हारे खुदा कैसे हो सकते हैं? उनकी मतों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि उस पर्दे को भी हटाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अगला कदम ये उठाया कि इब्राहिम को आग में डालकर अपने इन खुदाओं की मदद करो। भाई अगर ये नहीं बोल सकते तो इससे बोल लो ये तुम्हारा बाप है सबसे बड़ा। ये 70वें पारे में बड़ा लंबा और तफसीर और डिटेल में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस किस्से को बयान किया। अब देखो कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। आज अल्लाह हमें इस बात का पाबंद नहीं बना रहा कि तुम दूसरे की मूर्तियों को तोड़ो, हमारे नबी ने इजाजत भी नहीं दी है चीज की। आज अल्लाह हमें इन बातों से बचा रहा है कि तुम्हें किसी के भी मजहबी घर पर हमला करने की या किसी की भी देवी देवताओं को बुरा भला कहने की इजाजत नहीं है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें एक बात बताना चाह रहा है। वो बात यह है कि जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़े थे, ए ईमान वालों तुम अपने दिलों के, अपने मनों के बुतों को तोड़ो, अपने दिलों के, अपने मनों के बुतों को तोड़ो। मनों का, दिलों का बुत क्या है? हाँ, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला, हाँ मैं बहुत बड़ी इज्जत वाला, मैं बहुत ज्यादा लोंडो वाला, मेरे तो इतने लोंडे हैं, मेरे इतने बेटे हैं, मैं बहुत बड़ा कारोबार वाला, मैं बहुत खूबसूरत, मैं बहुत अच्छी जवानी वाला, मैं बहुत ताकतवर। ये मन के बुत हैं, ये मन के देवी देवता हैं, और जो मन के देवी देवता होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं बाहर वाली देवी देवताओं से, जिसे आसान जुबान में कहा जाता है तकब्बुर करना। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, फिर लंबा वाक़या में शॉर्टकट में जा रहा हूँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी हो रही है, आग में डालने की तैयारी हो रही है। और कितनी लंबी चौड़ी आग, हो इतनी लंबी चौड़ी आग कि अगर आग के ऊपर से कोई परिंदा गुजरना चाहता था तो गुजर नहीं पाता था, वो जल भुन के उस आग में गिर जाता था। 6 महीने तक उस आग को दहकाया गया था, 6 महीने तक कितना ईंधन इकट्ठा हुआ होगा। और आग इतनी खतरनाक कि अब आग तो जला ली, अब करीब भी जाए तो जल भुन के खत्म हो जाए। तो अब मसला ये खड़ा हुआ कि इब्राहिम को आग में कैसे डाला जाए। तो शैतान मरदूद आया और शैतान ने कहा गुलेल बनाओ, गुलेल जिसको